السلام علیکم، ویلکم ٹو بیسٹ ٹی وی اور میں ہوں شیخ عنایت۔ جیسا کہ بیسٹ ٹی وی پہ آپ کو عراق کے متعلق تمام تر معلومات ملتی ہیں، تو آج بھی میں ایسی معلومات لے کے آیا ہوں۔ آپ نے دیکھ تو لیا ہوگا تھم میل پہ بھی اور ٹائٹل پہ بھی۔ تو جی ہاں، میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں جو جینٹس جو بھی سبز باغ دکھا رہے ہیں کہ بائی روڈ قافلے جا رہے ہیں یا بائی ایئر جا رہے ہیں، عراق کے ویزے کھلے ہوئے ہیں، وہ ساری معلومات میں حاصل کرنے کے لیے میں یہ جو پروجیکٹ جو کیا ہے، میں بائی روڈ آیا ہوں۔ اس وقت عراق کے شہر نجف میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ میں ایک کمرہ لیا ہوا ہے نجف مولا علی کے مزار کے ساتھ ہی، تھوڑا سا ساتھ ہے یہ کمرہ لیا ہوا ہے۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرا بیگ ابھی میرے پاس پڑا ہے، اور یہ میرا ہینڈ بیگ جو میں ساتھ لے کے آیا ہوں یہ پڑا ہے، اور یہ میری کیپ ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے کمرہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے لیا ہے کہ زیادہ وی آئی پی نہیں لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو جینٹس کہہ رہے ہیں کہ بائی روڈ قافلے جا رہے ہیں، تو بھائی جان بائی روڈ قافلے وہ ایران کا ویزا لگواتے ہیں، لگوا کے تو پھر ایران سے وہ آگے ڈینکی لگوا رہے ہیں، کوئی ویزا نہیں مل رہا، 2 نمبر ویزا لگاتے ہیں، وہ فراڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بائی ایئر بھی جو ویزا ہوتا ہے وہ بھی ان میں ہمارے پاکستان میں بہت سے ایسی ایجنسیاں بن چکی ہیں جو ویزا 2 نمبر لگاتی ہیں، محسوس نہیں ہوتا، پتہ نہیں چلتا، لیکن جب انسان جاتا ہے ادھر، جب ایئرپورٹ پہ انٹری نہیں ملتی، ادھر سے واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت سارے حادثات ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے عراق نے ایئرپورٹ پہ بھی انٹری بند کر دی ہے اور بارڈر بھی بند کیے ہوئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے یہ نئے سال میں بارڈر کھلیں، ابھی تک کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیسے عراق میں انٹر ہوا اگر بارڈر بند ہیں، بائی ایئر انٹری بند ہے، تو میں عراق میں کیسے داخل ہوا؟ تو میں آپ کو اپنی ہسٹری بتاتا ہوں۔ میں اپنے ساتھ جو لوگ لے کے آیا تھا وہ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ 2-3 کو میں ساتھ لے کے آیا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں نے بہت کوشش کی، پہلے بھی میں نے لوگوں کو بھیجا ہے، لیکن جب میں کوشش کی لیگل طریقے سے تو کوئی کام نہیں بن رہا تھا۔ تو میں نے سوچا یہ جو جینٹس سبز باغ دکھا رہے ہیں، یہ بھیج رہے ہیں، ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک جینٹ سے بات کی، میں نے کہا کہ ہم نے بھی عراق جانا ہے بائی روڈ، تو کیا ہوگا پروسیس؟ تو میں نے کہا ہم 2-3 لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا پاسپورٹ دو، انشاءاللہ آپ کو لے کے جائیں گے، پیسے اتنے پہلے پیمنٹ کرو۔ ہم نے پہلے پیمنٹ کر دی، تو انہوں نے کیا کیا، ویزا لگوانے کے لیے پاسپورٹ لے گئے۔ پاسپورٹ انہوں نے نہیں دیے، جب انہوں نے کہا ہم ادھر آپ کو لے کے جائیں گے بارڈر پہ، تو پاسپورٹ اس وقت دیے جائیں گے۔ تو جب وہ ہمیں ٹیکسی پہ بٹھا کر لے کے گئے، تو بارڈر کے پیچھے غیر ایریے میں جب انہوں نے ہمیں اتارا، تو کہتے ہیں ادھر سے آپ پیدل چل کے جائیں گے تو تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو گاڑی لے لے گی۔ تو ہم نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا ہو سکتا ہے ہم چلے، تھوڑا سا ادھر جا کے ہمیں آگے ایک آدمی تھا، اس نے پاسپورٹ دیے، ہم نے جب ویزا دیکھا تو ویزا 2 نمبر تھا۔ تو وہاں پہ ہم ایسی جگہ پہ آ چکے تھے کہ ہم واپس بھی نہیں آ سکتے تھے، واپس بھی فوج کی چوکی تھی اور آگے بھی فوج کی چوکی تھی۔ تو مجبوری کے طور پہ پھر ہم کو بھی ڈنکی لگانا پڑی، تو ڈنکی لگا کے ہم بھی پھر عراق میں داخل ہوئے۔ تو لہٰذا میں سب بھائیوں کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ ابھی بارڈر کھلنے کا انتظار کر لیں یا ایئرپورٹ پہ انٹری ملنے کا انتظار کر لیں تو بہتر ہے۔ یہ ہم سے پہلے ہماری قسمت کہ ہمیں ایسا پتہ نہیں تھا، انجانے میں ہم آئے تو ہم نکل آئے، ورنہ ہم سے پہلے 80 لڑکے ایک پکڑے گئے ہیں بارڈر کراس کرتے ہوئے، اور 51 لڑکے ایک پکڑے گئے ہیں بارڈر کراس کرتے ہوئے،
اور ہم جب بارڈر ہم نے کراس کیا اس کے بعد جب ایک گروپ آیا 32 لڑکوں کا، وہ بھی عراق بارڈر کراس کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ تو ایسے اپنے پیسوں کو، اپنی زندگی کو داؤ پہ مت لگائیں۔ تو آپ کو جب بیسٹ ٹی وی پہ ہر معلومات اچھی طرح سے ملتی ہے تو پھر آپ سوچیں، تھوڑا انتظار کر لیں، وہ بہتر ہے، آپ الٹی طرف مت جائیں۔ تو جو لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور جو میرے پرانے دوست ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ میری بات کے ساتھ ساتھ چلتے رہا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے گی۔ تو تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں، پھر ملیں گے کسی اچھی سی ویڈیو میں اچھی انفارمیشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔